بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بلا شبہ مسلمانوں کے لیے ایک قیامت صغریٰ تھی، لیکن اس نازک موقع پر جب خاندان اہل بیت اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، اس وقت کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین یعنی خلیفہ اسلام کے چناؤ کے لیے بحث مباحثے میں مصروف تھے، اور بعض شیعہ روایات کے مطابق یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوئے تھے، اور خلافت کی بیعت لینے کی لالچ میں نماز جنازہ کو چھوڑ کر سقیفہ بنی سعدہ میں جا پہنچے تھے، جہاں پر نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے میٹنگ جاری تھی۔ محترم دوستو، شیعہ روایات کے علاوہ بھی بہت سی اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری اور ترمذی شریف میں بھی سقیفہ بنی سعدہ والی روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے سے پہلے انصار صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین یعنی خلیفہ اسلام چننے کے لیے ایک میٹنگ بلوائی تھی۔ انصار صحابہ چونکہ ہجرت کے وقت سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کرام کے معاون اور مددگار بن گئے تھے، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ وہ تاریخی سلوک کروا رکھا تھا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ کے طور پر بھی خود کو زیادہ اہل اور حقدار تصور کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر موجود صحابہ کرام علیہ اجمعین میں جب یہ بات پھیلی کہ انصار صحابہ خلیفہ اسلام کو منتخب کرنے کے لیے ایک میٹنگ کر رہے ہیں، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فوراً نماز جنازہ کے اس مجمع سے اٹھے اور سقیفہ بنی سعدہ جانے کے لیے دوڑے۔ اس عمل کے پیچھے اہل تشیع کا تصور یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام صرف اور صرف خلافت کی بیعت حاصل کرنے کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ بنی سعدہ جا پہنچے تھے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو چھوڑنے کا تو تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام تھے، اور ان میں سے ایک وہ تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و حضر میں ساتھی تھے، یار غار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، جن کو صدیق کا لقب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا تھا، اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا پروردگار، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرف با اسلام فرما دیا تھا، اور ابو درداء کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشیر مقرر فرما رکھا تھا۔ ان تینوں صحابہ کرام علیہ اجمعین کی جانب یہ گمان کرنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ادا کیے بغیر صرف خلافت کی لالچ میں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، تو یہ سراسر بہتان اور بدگمانی ہے۔ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ شہادت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ باجماعت طریقے سے ادا نہیں کی گئی تھی، بلکہ تمام صحابہ کرام نے فرداً یعنی انفرادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ ادا کیا تھا، اور 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ صحابہ کرام انفرادی طور پر ادا کرتے رہے۔ چنانچہ یہ گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان تینوں دنوں میں ان صحابہ کرام علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ سقیفہ بنی سعدہ جانے سے پہلے یا وہاں سے فراغت پانے کے بعد ادا کر لیا ہوگا۔ اور رہی بات خلافت کی لالچ کی، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں صحابہ کرام کا سقیفہ بنی سعدہ میں اس خلافت کی میٹنگ میں شریک ہونے کا مقصد خلافت حاصل کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ انصار صحابہ کرام کو اس بات سے آگاہی دینا تھا کہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قریش میں ہی رہے گی، کیونکہ انصار قبیلہ قریش کے مقابلے میں نسبتاً کمزور تھا، اور اگر انصار صحابہ میں سے کوئی خلیفہ منتخب ہو
جاتا تو مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگیاں وقوع پذیر ہو سکتی تھیں، جس سے امت مسلمہ منتشر ہو جاتی اور اسلام کا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اور ابو درداء رضی اللہ عنہ اجمعین کا اس محفل میں شریک ہونے کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو انتشار سے اور ناچاکیوں سے بچانے کا تھا، نہ کہ خود خلافت حاصل کرنے کا لالچ تھا۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار صحابہ کرام کو قائل کرنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھایا کہ خلافت کے اہل اور حقدار قریش ہے، اور پھر اس مجمع میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ نامزد کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باخدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے میں کبھی بھی خلافت کا اہل نہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، اور ان کی دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے ان کو خلیفہ مان لیا، اور یوں حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اہل تشیع کی جانب سے اس موقع پر بھی یہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ خلافت کی اس اہم میٹنگ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ کرنے کے لیے کیوں نہ بلایا گیا، تو اس کا جواب اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں اور روایات میں اس طرح سے ملتا ہے کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ ہونے والی بحث شدید گرما گرمی کا رخ اختیار کر چکی تھی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحث میں شرکت ہونے کے لیے یا ان سے مشورہ لینے کے لیے بلایا جاتا، ان کا انتظار کیا جاتا تو تاخیر مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مصلحت کے تحت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میٹنگ میں شامل مشورہ نہ کیا، اور تاریخ کی تمام کتابوں میں درج ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 ماہ کے بعد کر لی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دینے میں بھی پیش رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔